بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ سامعین و ناظرین، الحمدللہ ہم اہلیان اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر نسبت سے، ہر تعلق سے، ہر رشتے سے، ہر محبت سے پیار کرتے ہیں اور اس کا احترام اور ادب کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام ہوں یا اہل بیت اطہار، ہمارے لیے دونوں ہستیاں قابل قدر اور قابل احترام ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اہل بیت اطہار آپس میں شیر و شکر تھے، بہت محبت کرتے، ایک دوسرے کا ادب و احترام کرتے تھے۔ جہاں تک صحابہ کرام اور خلفائے راشدین حضرت ابو بکر صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بات ہے تو ان کی عظمتوں کے کیا کہنے۔ ثمرات الاوراق بڑی معروف کتاب ہے، اس کے اندر حضرت شیخ ابن رغب یمنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے مرقوم ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ہر سال حج کرنے کے لیے مکہ المکرمہ جاتا، واپسی پر مدینہ المنورہ حاضری دیتا، اور ہر سال ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نعت حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی منقبت لکھ کر جاتا اور وہاں پر پیش کرتا۔ ایک سال ایسا آیا کہ میں نے نعت رسول مقبول پیش کی، وہاں سے فارغ ہوا تو منقبت حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما پیش کی۔ جو ہی منقبت مکمل ہوئی تو ایک شخص آیا، اس نے سلام کیا بڑی محبت کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ، اور اس نے کہا کہ آپ نے بڑی خوبصورت منقبت پڑھی ہے، اگر آپ مناسب سمجھیں تو میرے غریب خانے پر تشریف لائیں تاکہ میں آپ کی کچھ خدمت کر سکوں۔ حضرت شیخ ابن رغب یمنی نے اتباع سنت سمجھتے ہوئے اس شخص کی دعوت کو قبول کر لیا اور دوسرے دن اس کے گھر پہنچے۔ جب گھر پہنچے تو اس شخص نے اپنے گھر کے دروازے پر دو حبشی قد آور غلام کھڑے کیے ہوئے تھے۔ جو ہی شیخ اندر داخل ہوتے ہیں تو شیخ کو وہ پکڑ لیتے ہیں اور زمین پر گرا دیتے ہیں، سینے پہ بیٹھ کر حضرت شیخ ابن رغب یمنی کی زبان کو کاٹ دیتے ہیں۔ اتنے میں وہ شخص آتا ہے، زبان کو ہاتھ لیے کہنے لگتا ہے، شیخ تم بڑی ابو بکر و عمر کی شان بیان کرتے ہو، لے جاؤ یہ زبان اور ابو بکر و عمر کو بولو کہ تمہاری زبان کو ٹھیک کریں۔ شیخ کہتے ہیں کہ میں نے وہ زبان لی، روتا ہوا، درد برداشت کرتا ہوا روضہ رسول پر حاضر ہوا۔ جب وہاں پر حاضر ہوا تو میں نے زبان حال سے، بول تو سکتا نہیں تھا، زبان حال سے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ یہ آپ کے عاشقوں کی شان بیان کرتے ہوئے میری زبان کاٹ دی گئی ہے۔ حضرت شیخ کہتے ہیں وہ زبان میں نے وہیں کہیں پھینک دی اور جا کر سو گیا، اور اللہ کی کرنی کہ ایسی کمال کی نیند آئی کہ پوری زندگی اتنی پرسکون نیند کبھی نہیں آئی۔ سوتا ہوں، خواب میں سرکار تشریف لاتے ہیں، حضرت ابو بکر و عمر بھی ساتھ ہیں، پریشان ہیں۔ حضرت شیخ ابن رغب یمنی کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے زبان مانگی جو کٹی ہوئی زبان تھی، میں نے خواب کے اندر پیش کی تو مصطفیٰ کریم جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے منہ کو کھول کر وہ ٹکڑا زبان کا منہ کے اندر رکھا۔ بیدار ہوتا ہوں تو وہ کٹی ہوئی زبان درست ہو چکی ہوتی ہے۔ اس سے ایک تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ سرکار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اختیار عطا فرمایا ہے کہ بعد از وصال بھی زبانیں درست کرنا چاہیں تو درست کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلام ابو بکر و عمر کے ساتھ بغض رکھنے والے کی دشمنی کے باوجود حضرت ابن رغب یمنی کی زبان کو درست کر دیتے ہیں۔ شیخ کہتے ہیں کہ وہ رات سبحان اللہ اتنی پرسکون گزری، صبح بیدار ہوتا ہوں
تو زبان بالکل درست ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ اگلے سال دوبارہ جاتا ہوں, دوبارہ وہی عمل کرتا ہوں. جب دوبارہ وہی عمل کرتا ہوں, نعت پڑھتا ہوں, نعت پڑھنے کے بعد منقبت پڑھتا ہوں, اسی طرح جیسے پچھلے سال ہوا تھا, ایک اور شخص آتا ہے, آ کر اسی محبت کے ساتھ دعوت پیش کرتا ہے. میں نے پھر اتباع سنت سمجھ کر پھر قبول کر لی, دوسرے دن پھر چلا گیا. لیکن جب اب جاتا ہوں تو معاملہ عجب ہے. پچھلے سال تو حبشی غلاموں نے مجھے مارا, پچھلے سال حبشی غلاموں نے میری زبان کاٹی, لیکن اس سال عجب معاملہ ہوا. میرا استقبال کیا گیا, بڑے خوبصورت کھانے رکھے گئے, میری بڑی مہمان نوازی کی گئی. اور جب مہمان نوازی ہو گئی تو وہ نوجوان جس نے مجھے دعوت دی دوسری مرتبہ, اس نے مجھے کہا کہ آپ کو ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں. مجھے ایک کوٹھی میں لے کر گیا, وہاں پر ایک بندر بیٹھا ہوا تھا. انہوں نے کہا کہ اس کو جانتے ہیں آپ؟ آپ نے فرمایا میں نہیں جانتا. کہا یہ وہی شخص ہے کہ جس نے ابو بکر و عمر کی تعریف اور منقبت کہنے پر آپ کی زبان کاٹی تھی. جس رات اس نے آپ کی زبان کاٹی تھی, اسی رات اللہ تعالیٰ نے اس سے انسان سے بدل کر بندر کی شکل بنا دیا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. آپ اندازہ کیجئے کہ اصحاب رسول کے ساتھ یہ بغض رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان سے بدل کر بندر بنا دیتا ہے. لیکن اہلیان اسلام کو مبارک ہو کہ ہم صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں, ہم اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں. صحابہ ہمارے ایک ہاتھ میں ان کا دامن ہے, اہل بیت کا دوسرے ہاتھ میں دامن ہے. ہم ابو بکر کی الف سے لے کر علی کی یا تک, بلکہ ابو بکر کی الف سے لے کر صحابی کی یا تک ہر کسی کا ادب بھی کرتے ہیں اور احترام بھی کرتے ہیں. اور یہی پیغام الشاہ امام احمد رضا خان فاضل و محدث بریلی کا ہے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.